اس آیت میں مشرکین اور کفار کا رد کیا گیا جو کاہنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کاہنوں کو جنات غیب کا علم دیتے ہیں، اور جنات کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں غیب کا علم ہے۔ تو اس کا رد کیا گیا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کاہنوں کو، نجومیوں کو اور جنات کو غیب کا علم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یعنی انبیاء کو اور اولیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ نے انبیاء کو وحی کے ذریعے غیب کا علم عطا فرمایا اور اولیاء کو انبیاء کے وسیلے سے غیب نصیب ہوا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں فرمایا گیا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ چابی فرمانے میں ایک واضح اشارہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس گھر کی چابی ہو تو جب تک وہ نہ چاہے دروازہ نہیں کھلتا، تو اسی طرح غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کوئی غیب پر مطلع ہو سکے گا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ جسے عطا فرمائے گا وہ عطائی علم ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اتنا ہی اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، چشموں میں، زمینوں میں اور پہاڑی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا گرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں۔ وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ خشک، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ یعنی زمین کے اندھیروں میں جو دانے ہیں، جو تر چیز ہے، جو خشک چیز ہے، سب روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ روشن کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کے علوم اس میں مکتوب فرمائے، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو لوح محفوظ پر مطلع فرماتا ہے، اور وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر، پڑھ کر ان علوم پر مطلع ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، تو تم پر نیند مسلط ہوتی ہے اور تمہارے اختیارات، تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے۔ رات کو انسان جب سو جاتا ہے تو اب باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے وہ تصرفات نہیں کر سکتا جو جاگنے کی حالت میں کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کماؤ۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، نیند سے بیدار فرماتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، مقررہ مدت تک تم زندہ رہو اور عمر اپنی انتہا کو پہنچے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، یعنی آخرت میں تم اسی کے دربار میں جاؤ گے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس آیت میں موت کے بعد زندہ ہونے پر دلیل ذکر فرمائی گئی کہ جس طرح روزانہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر آ جاتی ہے،
جس سے تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں. دیکھنے، سننے، سونگھنے کی ساری قوتیں متاثر ہوتی ہیں. چلنا، پھرنا، پکڑنا اور بیداری کے تمام کام سب معطل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر بیداری کے وقت اللہ تعالی تمام قوا کو ان کے تصرفات عطا فرماتا ہے. یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندگی کے تصرفات موت کے بعد عطا کرنے پر اسی طرح قادر ہے. یعنی جس طرح تم سو جاتے ہو تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. پھر جب تم بیدار ہوتے ہو پھر تمہیں وہی تصرفات، وہی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح جب تم مر جاؤ گے پھر تمہیں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو تم قیامت کے منظر کو دیکھو گے اور تمہارا حساب ہوگا. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. بار بار قرآن مجید فرقان حمید موت کا ذکر فرماتا ہے، قیامت کا ذکر فرماتا ہے. زندگی ہماری اکثر گزر چکی، اب نہ جانے کتنے لمحات باقی ہیں. جب بھی رات کو سوئیں کاش ہم اپنا محاسبہ کر کے سوئیں کہ میں نے آج پورا دن گزار دیا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے، اور جو دن بھر میں غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. جو چیزیں لازم ہیں ان کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الانعام کا 7واں رکوع مکمل ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.